شاستروں کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ ایک پڑوسی ملک کا ایک مستری تھا، ایک پڑوسی ملک کا ایک کاریگر تھا، یہودی کے پاس کام کرتا تھا۔ اس نے اسٹیمیٹ دیا کہ 10 دن میں کام پورا کریں گے، 11 دن لگا دیے۔ کام پورا ہونے کے بعد اس مزدور کو، اس مستری کو پیسہ نہیں دیا جاتا، اس یہودی کے ذریعے سے اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ تو وہ آدمی اپنی شکایت لے کر ایک پوپ کے پاس پہنچتا، ایک چرچ میں پہنچتا، ایک کلیسا میں پہنچتا، وہاں پر ان کے علماء سے، وہاں پر ان کے رہبانیین سے یہ مزدور شکایت کرتا ہے کہ سر میں نے 11 دن میں ایگریمنٹ ہوا تھا، 10 دن کا ایگریمنٹ ہوا تھا، میں نے 12 دن میں اس کے کام پورے کیے لیکن مجھے مزدوری نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ گھبراؤ مت، تم کو کل آج شام تک تم کو تمہاری مزدوری مل جائے گی۔ انہوں نے ایک پرچہ لکھا اور اس یہودی پوپ نے کہا کہ جاؤ دے دو تم اپنے مالک کو۔ آ کر پہنچاتا ہے، وہ پرچہ دیکھ کر 1 منٹ کے اندر گھر جا کر پیسے لا کر اس مسلمان کے ہاتھ میں، مسلمان مستری تھا، مستری کاریگر تھا، وہ ایک مسلمان تھا، اس کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ اس کو تعجب ہوا، اس نے پوچھا کہ سر پچھلے کئی دن سے میں پریشان ہو رہا ہوں، آپ نے پیسے نہیں دیے، ابھی کیا انہوں نے پڑھا بھیجا لکھ کر، اس میں جو آپ نے پڑھتے ہی فوراً مجھے پیسے دے دیے؟ انہوں نے کہا کہ پتہ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں کوئی منتر نہیں لکھا تھا، اس میں کوئی بائبل کا آدیش نہیں تھا، اس کے اندر میں کوئی شلوک نہیں تھے، اس میں کوئی قرآن کا فرمان نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر صرف یہ لکھا تھا کہ ارے جیزس کے ماننے والے، تمہارے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تمہارے اندر مسلمانوں کی عادت کب سے آ گئی؟ یعنی پریشان کرنے کی عادت کس کو ہے؟ کس کے اندر ہے؟ مسلمانوں کے اندر۔ تو یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہارے اندر مسلمانوں کی عادت اور ان کے اخلاق جو آج چل رہے دنیا میں وہ کب سے پیدا ہو گیا؟ یہ سن کر فوراً پیسے نکال کر دے دیا۔ یعنی ہم آپ دنیا میں اتنے بدنام کہ معاملات کے اندر گڑبڑی مسلمان کرتے۔ اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف فارقہ، کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو پیسے دے دو، اس کو مزدوری دے دیا کرو۔ ہمارے اسکول میں صبح جھاڑو لگانے کے لیے ایک بڑے میاں آتے، حالانکہ ایک ایریا بہت چھوٹا ہے اس جگہ کا جہاں جھاڑو لگتا، ہم بھی لگا سکتے، بچے بھی لگا دیتے، لیکن اس کی غربت، اس کی تنگی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ 100 روپے آپ کو ملے گا، صرف 10 منٹ کے لیے آتا ہے، اس کو اسی وقت ڈیلی وہ آ کر مانگ کر لے کر جاتا ہے کہ مولانا ہم کو چاہیے 100 روپے دیجیے۔ اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف فارقہ، فوراً اس کو 100 روپے دے دیے جاتے۔ اور آج لیکن ایسا ہوتا ہے، کام کرا لیں گے، پریشان کریں گے، تھکائیں گے، دوڑائیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، معاملات صحیح کرو، اگر معاملات صحیح نہیں ہوں گے کل قیامت میں کھڑے کر دیے جاؤ گے، ٹس سے مس نہیں ہوگی آپ کی قدمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے لیے تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے معاف کر دیا تھا، تم نے اپنے بچوں کو بھی تلقین نہیں کی۔ حالانکہ ہمارے اندر کیا بری عادت ہے، ہم خود نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کرتے۔ ہماری ماں اپنے گھروں میں ہو، آپ کا بچہ 7 سال 10 سال کا ہوتا ہے تو نماز کی تلقین کرو۔ قرآن آپ سے کہتا، یہ مت سوچنا کہ ہم گئے تھے گوسی جلسے میں، مولانا عبداللہ نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ عبداللہ سالم کی زبان ضرور ہے، لیکن یہ اللہ کا قرآن آپ سے کہتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اپنے گھر میں اپنے بچے کو نماز کا آرڈر کرو، اپنے گھر میں اپنے پریوار کو نماز کا آرڈر کرو۔ آپ نماز پڑھ کر آتے ہو مسجد سے تو آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو نماز کے لیے کہو، آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز کے لیے کہو۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ گھر کے اندر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، آپ کی بیٹی نماز سے کوسوں دور ہے تو آپ بری نہیں ہو سکتے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ پوچھے گا کل قیامت میں آپ سے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے لیکن تم نے اپنے بچوں کو نماز کے لیے تم نے ان کو آرڈر
دیا کہ نہیں دیا؟ نماز تو وہ پوتر عمل ہے کہ قرآن میں نہیں ہے۔ شری رام چندر جی بھی کرشن ہنومان کو کہتے ہیں کہ پتھما دارکا جیووا دیود دین مجیتے ترتیانن کو ڈلا کاریہ چترتر دیپ چندر کا پنچم مندو سنیکتا۔ دنیا کے لوگوں، نماز پر اعتراض کرنے سے پہلے پڑھ لینا والمیکی رامائن، رام چرتر مانس، تلسی داس کی صاف لفظوں میں لکھا ہے پتھما دارکا جیوا دیود دین مجیتے۔ نماز دیکھ کر تمہارے پیٹ میں مڑوڑ پیدا ہوتا ہے تو نماز کا آدیش دیکھ لو۔ شری ہنومان جی کی زندگی میں، ہنومان ہنن کرنے والی کی زندگی میں نیکی کرنے والی ذات تھی۔ ہنومان چالیسا پڑھتے ہو، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے ہوں لوک اجاگر، پڑھتے تو ہو لیکن ہنومان جیسا کام نہیں کرتے ہو۔ ہنومان تو اپنے پرماتما، اپنے ایشور مریادا پرشوتم شری رام چندر جی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے پوری کی پوری پہاڑ اٹھا کر لے کر آ گئے تھے۔ ایک کہانی ہے دیو مالائی، لیکن اتنی بات ہے نا، اپنے مرشد اور اپنے مربی، اپنے ٹیچر، اپنے مریادہ پرشوتم کے بات کو پوری کرنے کے لیے انہوں نے پوری کے پورے پہاڑ کو لے کر اٹھا کر آئے تھے۔ پوچھا ہے گروس کہ سر ہاؤ کین آئی پرے دا گاڈ، کیسے خدا کی پرماتما کی پوجا پرارتھنا کرے؟ انہوں نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، زندگی کا ایک پارٹ تھا۔ رامائن میں 3 ہی وشے، ہنومان، رام سیتا اور راون، یہ 3 پارٹ ہیں بس۔ تو ایک فیملی ممبر بن گئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، تو شری رام چندر جی کہتے ہیں پتھما دارکا، ہنومان پتھما دارکا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دیود دین مجیتے، تھوڑا جھک جاؤ، ترتیانن کو ڈلا کار، قاعدہ اولا کرو، بیٹھ جاؤ، اتیات پڑھو، درود شریف پڑھو، تب بعد میں سلام پھیرو۔ کوڈلا کار چترتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی، آج بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ ضرورت، ہمارے نوجوان نماز پڑھنا نہیں جانتے۔ پوچھے نماز میں کیا پڑھتے؟ سورہ فاتحہ۔ ڈو یو ریممبر دا سورہ فاتحہ؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اس کے بعد کون سی سورت پڑھتے؟ ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم، سورہ اخلاص تک انہیں پتہ نہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، and they don't know۔ بہت سارے نوجوان جانتے بھی ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ جانتے بھی ہیں ہمارے نوجوان۔ میرے نوجوانوں، میں نے شاید کہیں پر تقریر کی تھی جوانوں کے تعلق سے، آپ اس قوم کی تقدیر، آپ اس ملت کی تقدیر، جس دن آپ کے اندر تبدیلی آ جائے، آپ ستیہ مارگ کا درشن کرنے لگ جاؤ، جس دن آپ اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ طے کر لو، اسی دن سے دیکھ لینا اگر علاقے سماج کے اندر تبدیلی نہ آئے تو مجھے کہنا۔ 98 سال محنت کی ہے RSS والوں نے، پیٹرول 150 روپے لیٹر ہو جائے، مر جائے گا وہ، بائک میں آگ لگا دے گا وہ، لیکن کبھی بھی RSS اور موجودہ سرکار کے خلاف زبان نہیں کھولے گا۔ کیوں؟ اس کی تربیت ہوئی ہے، ڈیلی 3 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں RSS کو ٹرین کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا تاریخ رہی، 3 گھنٹے کون؟ بوڑھے لوگ چڈی پہن کر جایا کرتے تھے، کہاں؟ ناگپور کے ہیڈ آفس میں، ڈیلی صبح تلوار چلانا سیکھ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر گھڑ دور سیکھ رہے ہیں۔ جو کام آپ کو کرنا تھا وہ کام they are doing right now۔